بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر 4 رکعات پر دعا مانگنا۔ سوال: تراویح میں ہر 4 رکعات پر حافظ اور مقتدیوں کے مل کر دعا کرنے کا دستور ہے تو کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ حافظ صاحب زور سے دعا پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھ نہیں سکتا، تو کیا تراویح میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں؟ جواب: تراویح میں ہر تراویح کے بعد حافظ اور مقتدیوں کا مل کر دعا کرنے کا دستور سنت کے مطابق نہیں ہے، رسمی اور رواجی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اجازت میں دخل بے فائدہ ہے اور دوسرے اذکار مثلا تلاوت، تسبیح، نفل وغیرہ سے روکنے کے مترادف ہے، لہذا طریقہ مذکورہ قابل ترک ہے۔ جس کا جی چاہے پڑھے، مگر اس طرح کہ دوسروں کا حرج نہ ہو اور نہ منع کیا جائے، اختیار ہے۔ چپ بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا نفل نماز پڑھے مگر جماعت سے مکروہ ہے، یا یہ تسبیح پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک۔ ہر تراویح میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ تراویح کے ہر تراویح یعنی 4 رکعات کے بعد تسبیح اور تحلیل کے بعد امام اور مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا صرف مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر حافظ تراویح میں دعا اس خیال سے مانگتا ہو کہ اس کا ثبوت نہیں ہے اور اس سے مقتدیوں کا فرمائش کرنا کہ دعا ضرور مانگے، اس میں کوئی مضائقہ ہے یا نہیں؟ حافظ اگر مقتدیوں کا کہا پورا نہیں کرتا تو مقتدی ناراض ہوتے ہیں، تو اس صورت میں حافظ صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: تراویح کے ہر تراویح میں تسبیح اور تحلیل وغیرہ اور دعا معصورہ کا پڑھنا منقول ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صرف 20 رکعات کے ختم پر معمول ہے، تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب کو اس صورت میں مقتدیوں کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے، اور نہ مقتدیوں کو اپنے امام کو ایسا حکم کرنا چاہیے، کیونکہ امام متبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع، جیسا کہ مشکات شریف کا مفہوم ہے۔ اس امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فتاوی دارالعلوم فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ امام اور قوم کا اجتماعی دعا کرنے کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والوں پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں انفراداً دعا کرے تو منع نہیں ہے۔ 4 رکعات پڑھ کے کسی نے تسبیح پڑھی اور کسی نے دعا کر لی ہاتھ اٹھا کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کو زبردستی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے مجبور کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تراویح میں وعظ کہنا۔ تراویح کا ذکر چل رہا ہے پوری کتاب کا۔ تراویح میں وعظ کہنا ہر 4 رکعات کے بعد۔ عام طور سے مساجد میں تراویح میں ہر 4 رکعات کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، مگر ایک مسجد میں اس کے برخلاف اس تھوڑے سے وقت میں وعظ کہا جاتا ہے، تقریر کری جاتی ہے۔ کیا یہ دونوں کام جائز ہیں یا نہیں؟ یہ لوگوں نے سوال پوچھے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کسی مسجد میں ایسا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر 4 رکعات کے بعد مشروع اور مستحب یہ ہے کہ تسبیح اور تحلیل اور درود شریف وغیرہ پڑھیں۔ اگر ضروری وعظ کبھی ہو جائے، جس کی ضرورت ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کوئی مسئلہ یاد آ گیا تراویح پڑھاتے تو اس دوران کوئی بات بتا دی تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا التزام ضروری سمجھنا، ہر تراویح میں وعظ ضرور کہنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے کہ در مختار میں ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا نفل نماز تنہا پڑھے۔ فتاوی دارالعلوم۔ تراویحوں میں یہ کلمات پڑھنا کیسا ہے؟ سوال: ہمارے یہاں تراویح شروع کرنے سے پہلے ایک شخص بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتا ہے: صلاۃ التراویح سنۃ رحمکم اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تراویح شروع ہوتی ہے۔ 2 رکعات کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے: یا کریم المعروف یا قدیم الاحسان، احسن الینا ربنا باحسانک القدیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فضل من اللہ ونعمت ومغفرۃ ورحمۃ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد،
4 رکعات کے بعد البدر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کے بعد یا کریم المعروف پڑھتا ہے، اور دوسرے ترویح میں خلیفۃ رسول اللہ بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور پھر تیسرے ترویح میں مزین المسجد والمنبر والمحراب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور چوتھے ترویح میں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ، اور پانچویں ترویح میں اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امام المشرق والمغارب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور سبحان الملک القدوس العزیز الحکیم بھی ایک آدمی پڑھتا ہے، اور یہ تمام اوراد یعنی تمام ذکر بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تسبیح وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اور وطر سے پہلے الوتر واجب رحمکم اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ کیا ان کلمات کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ سب باتیں سنت کے خلاف نہیں ہیں، محض رسمی اور رواجی ہے، لہٰذا قابل ترک ہیں، چھوڑنی چاہیے۔ 2 رکعات پر ترویحہ نہیں ہے، 2 رکعت کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، البتہ 4 رکعت کے بعد ترویحہ ہے، اور اس قدر بیٹھنے کا حکم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرے، اور اس میں اجتماعی دعا اور ذکر نہیں ہے۔ لوگ انفرادی طور پر جو چاہے پڑھیں، چاہے تلاوت کریں یا نفل پڑھیں یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں یا درود شریف پڑھتے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں، سب جائز ہے۔ ایک چیز کا سب کو پابند بنا دینا شریعت کی دی ہوئی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔ 4 رکعت پڑھ کر جو بیٹھنے کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ کچھ تھکان ہوئی ہے تو وہ تھکان ختم ہو جائے۔ مستقل نماز پڑھنا تو یہ فطرت کے خلاف ہے، طبیعت پر بوجھ محسوس ہوگا۔ 2 رکعت کے فوراً بعد تھکان سی ہوئی، پھر 4 کے بعد ہوئی، تو 4 رکعت کے بعد جب ہم کچھ منٹ کے لیے بیٹھے نا تو سکون سے مل گیا، راحت سی ہو گئی۔ اور عام طور پر ہمارے ان علاقوں میں تو قرآن شریف تیز پڑھا جاتا، لیکن عرب میں کچھ علاقوں میں قرآن بالکل سکون اور اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا، بعض علاقوں میں ترجمہ بھی کیا جاتا اس کا، حالانکہ اتنا زیادہ اس کو منع کیا گیا کہ اجتماعی طور پر دعا کرنا یا کسی کو پابند بنانا۔ اگر دعا کرنے لگے تو پھر تو وہی بات ہوگی جیسے نماز میں تھکے تھے ایسے اس کے پابند بن گئے، ذہن کو بوجھ ملا۔ تو 4 رکعت کے بعد ذہن خالی ہو، آزاد ہونا چاہیے تاکہ 1-2 منٹ سکون مل جائے۔ تو اس وجہ سے ترویح کا حکم ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد مرضی ہے، چاہے یہ دعا پڑھیں جو مشروع ہے، جو پڑھائی جاتی ہے، میں تو اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ترویح میں تسبیح آہستہ پڑھے یا زور سے؟ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان ذی الملک آخر تک، اس کو امام اور مقتدی زور سے پڑھیں یا آہستہ، یا امام اور مقتدیوں کے حکم میں کچھ فرق ہے؟ جواب: تسبیح مذکورہ جس تسبیح کا ذکر ہوا ہے آہستہ پڑھنا بہتر ہے، زور سے نہ پڑھنا چاہیے۔ امام بھی آہستہ پڑھے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھے، جیسا کہ مشکات کی حدیث میں ہے یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، لوگوں اپنے اوپر نرمی سے کام لو، دعا زور سے نہ مانگو، اس لیے کہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی دعا جو مانگ رہے ہو تم ایسے کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے یا گونگا ہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو جو دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں موجود ہے۔